علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ جب ہم نے مولا مانا تو اس میں ایک ڈیوٹی آتی ہے، وہ کیا؟ جیسے ہی رسول اللہ نے کہا نا کہ علی آپ میرے بعد خلیفہ ہوں گے پہلی دعوت میں، تو ابو لہب اس نے تمسخر اڑایا حضرت ابو طالب کا، اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ لو آج سے تم پر تمہارے بیٹے کی اطاعت بھی واجب ہو گئی، اس لیے کہ محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مولا ہے تو تم پر واجب ہو گیا کہ تم اپنے بیٹے کی بھی بات مانو۔ ابو لہب سمجھ رہا تھا کہ فقط کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں ختم ہوگی، اطاعت بھی کرنی پڑے گی، جبھی تو یہ کہہ رہا تھا وہ بات کہ جو ابو لہب سمجھ گیا تھا وہ بہت سے نہیں سمجھ پایا ابو لہب، ورنہ اگر خالی کلمہ پڑھ لینا تو بہت آسان تھا، ٹھیک ہے پڑھ لو نا، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو باطل خدا چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو حرام چھوڑنا پڑے گا، چاہیے سود و شراب چھوڑنا پڑے گا، بے حیائی چھوڑنی پڑے گی۔ ابو لہب سے کہا کہ لو اب تم پر، ابو لہب نے کہا کہ اب تم پر بیٹے کی اطاعت بھی واجب ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ ابو لہب یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ کوئی اور ہو نہ ہو ان کے ساتھ ابو طالب یقیناً ان کے دین پر ہے، سمجھ، جبھی تو ان سے کہہ رہا تھا، جبھی تو ان پہ طنز کہہ رہا تھا۔ تو عزیزوں یہ یعنی ایک پورا نظام ہے ولایت، جشن منانا اور منقبت پڑھنا، یہ عید کے دن خوشی کے بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن حدیث میں آخری ایک جملہ سنا کے میں مصائب تھوڑے سے پڑھتا ہوں شب جمعہ کی مناسبت سے۔ فرمایا امام نے اگر تمہیں پتا چل جائے کہ غدیر کی عظمت کیا ہے، لصافحتہم الملائکہ کل یوم 10 مرات، تو تم سے ملائکہ ہر دن 10 مرتبہ مصافحہ کریں گے۔ میرے سے تو مصافحہ نہیں کیا کسی ملک نے، اسے مجھے نہیں سمجھ میں آئی، میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یا اگر اللہ کا کوئی ایسا نظام ہے کہ وہ مصافحہ کر کے چلا گیا ہو مجھے نہ پتا چلا ہو تو بس اللہ کریم ہے، پھر مجھے تو کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھے روزانہ ملائکہ 10 مرتبہ مصافحہ کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا مل جائے تو میں اسی سے مصافحہ کر لوں تو میرے لیے بڑی بات ہے۔ کہ اگر مولانا نے کہا اگر تمہیں پتہ چل جائے غدیر کی عظمت کیا ہے تو 10 مرتبہ روزانہ ملائکہ مصافحہ کریں گے، بڑی اس میں دقت ہے۔ ہم جاتے ہیں ملنے کے لیے کسی مرد تقلید کے یہاں عراق میں مثلا، تو آ کے زائرین کیا بتاتے ہیں، ماشاءاللہ مجھے سعادت عطا ہوئی کہ میں نے آیت اللہ سیستانی سے مصافحہ کیا، ایسے کہتے ہیں، برعکس نہیں کہتے کہ آیت اللہ سیستانی نے مجھ سے مصافحہ کیا، ہم نے مصافحہ، کیونکہ ہمارے لیے ایک سعادت تھی نا۔ مولا نے کہا اگر تمہیں غدیر کی حقیقت پتہ چل جائے تو ملائکہ تم سے مصافحہ کریں گے، یعنی ملائکہ کے لیے شرف ہوگا تم سے ہاتھ ملانا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہی کہ تم ملائکہ سے مصافحہ کرو گے نا، ملائکہ تم سے مصافحہ کریں گے، یعنی ان کے لیے شرف ہوگا کہ اس مومن سے مصافحہ کریں گے جو غدیر کی عظمت کو جانتا ہے۔ یا اللہ، مل کے صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم اس حد تک کہ ہم مولا علی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اس ولایت کی معرفت ہمیں نصیب کی ہے، لیکن یہ سفر جاری ہے، ختم نہیں ہو گیا، جاری اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس ولایت پر جو واقعاً جنہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا پھر وہ میثم تمار بن گئے، پھر وہ عمار یاسر بن گئے، جنہیں ولایت علی ابن ابی طالب السلام کا ایک مزہ ان کی زبان پر ایسے تھا، ان کے وجود میں ایسے تھا کہ وہ اپنا سب کچھ وجود قربان کرنے کو تیار تھے۔ اس کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ جو امام نے کہا تھا کہ جب کسی نے ان سے آ کے کہا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد تو کریں گے لیکن اپنے آپ کو نہ کہو کہ تم فقیر اور غریب ہو، اس لیے کہ ہمارے ماننے والے ہو تم۔ یعنی خلاصہ روایت کا امام نے کہا تمہارے پاس ایک ایسی دولت اللہ نے دی ہوئی ہے کہ اگر زمین و آسمان تمہیں دیے جائیں، اسے کہا جائے کہ تم وہ واپس کر دو، کیا کرو گے واپس؟ یہ ایمان واپس کرو گے تم؟ صحیح ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کا بھی یہ جواب ہے، مجھے یقین ہے۔ وہ شے کہ جو دنیا میں آپ کے لیے سوچئے گا قیمتی ترین شے ہے دنیاوی اعتبار سے، اسے آپ سے کہا جائے کہ یہ زندگی بھر تمہارے لیے ہوئی، اور علی ولی اللہ کا جو عقیدہ یہ چھوڑ دو، میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کوئی نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے کہا کہ بس تمہارے پاس دنیا اور مافیہ سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔